کو بھارت بھوشن تیواری مر گیا، اس کے لیے میں نے آواز اٹھائی. یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے، میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میرا ماننا یہ ہے کہ انکاؤنٹر غلط ہے. جب کورٹ عدالت سنویدھان بی این ڈبل ہے تو اگر انکاؤنٹر ہو سکتا ہے تو پھر کورٹ کو بی این ایس کو اٹھا کر پھینک دو، کورٹ کو بند کرو. رول آف لا سنویدھان کی بات کرتا ہے. تو بھارت بھوشن تیواری ایک براہمن بچہ تھا، ایک براہمن بچہ تھا. تو کیا میں نے دیکھا کہ مسلمان ہے؟ تو دیکھا نہیں. ناانصافی جہاں پر ہوتی ہم آواز اٹھائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں، ری ایگزامینیشن ہوا بھارت 10 سال میں 48 مرتبہ اور 89 مرتبہ پیپر لیک ہوا. اب حد تو یہ ہو گئی. آپ دیکھیے کہ پھر دوبارہ امتحان ہوا. 28 لاکھ بچے امتحان لکھے. کتنے پوسٹ کے لیے؟ 36,000 یا 30,000 پوسٹ کے لیے. میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نفرت کرنا چاہتے نا، کرو ہم سے نفرت، مگر یہ تو بتاؤ کہ 11 سال میں تم کو کیا ملا سوائے نفرت کے؟ 26,000 پوسٹ کے لیے 28,50,000 بچے امتحان لکھتے ہیں. بتاؤ آپ کو کیا آج ہمارے تو جہاں پر ہم ہوٹل میں ٹھہرے، میڈیا کے لوگوں نے کہا کچھ بول دیجیے. ہم نے کہا کیا سوال ہے تمہارا؟ تو کہا وہ چندہ چوری میں کچھ بول دیجیے، چندہ چوری میں کچھ بول دیجیے. مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا تھا کہ 6 دسمبر 1992 کو جو ہوا وہ ایگریریس ایکٹ ہے. یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا. اب مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے اتنا ہی کہا، اگر ٹرسٹ میں غلطی ہو گئی، ٹرسٹ میں مسلمان کو ممبر بنا لیتے اور بعد میں جب یہ مطالعہ سامنے آیا تو وہ مسلمان کو لے جا کر انکاؤنٹر کر دیتے، بلڈوزر سے اس کا گھر توڑ دیتے. کیس کیوں؟ چمپٹ تو مزے میں ہے، چمپا کا بھی پورے چمپٹ مزے میں ہے. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے آپ. کس کا گھر نہیں توڑا جا رہا ہے؟ جن کو گرفتار کیا گیا ان کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لی جاتی. اب شاید آج کی رات میرے بولنے کے بعد شاید کل پولیس کسٹڈی لے لے. بتاؤ آج کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے. اور یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، چمپٹ آپ کا لانڈا ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ ہم کو. اور ہم کو بولتے یہ پاکستانی ہے، یہ جہادی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے. تو یہ رام مادھو جا کر پاکستان سے بیک ٹو ڈپلومیسی کیسا کر رہے ہیں آر ایس ایس کے؟ وہ پاکستان جس کے پہلگام میں بھارت کے 26 لوگوں کو گولی مار دی تھی، وہ پاکستان جس کی سپورٹ پر دلی میں لال قلعے پر سوسائڈ بام کے ذریعے 50 لوگوں کی موت ہوئی، جس میں ہندو مسلمان مارے گئے. دونوں بی جے پی والوں، دونوں بھارت کے پردھان منتری ایسے رام مادھو جا کر بات کر رہے ہیں. اگر بات کرنے والے کا نام رام مادھو آر ایس ایس کے نہیں ہوتا، اویسی ہوتا، تو ٹی وی والے آسمان کو سر پر اٹھا لیتے. تم پاکستان سے بات کریں. ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہمارے بزرگوں نے اس وقت پاکستان کا رخ نہیں کیا. ہم نے بھارت کو اپنا سرزمین مانا اور مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ظلم کرتے جاؤ مگر یاد رکھو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں. اسی زمین میں پیدا ہوئے، اسی زمین میں سب کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اسی زمین کو سینہ تان کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر اپنا نیتا بنائیں گے، اسی زمین پر کھڑے ہو کر جو ہماری پر زمین ہے ہم اپنے پورے حقوق کو بنا کر رہیں گے. جو لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں، میں تم کو آج آئینہ دکھا رہا ہوں، بتاؤ تم اس پر کیا کہو گے؟ میرے عزیز دوستوں
تنقید کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنی ووٹ کا استعمال آپ کو کرنا ہے، بی جے پی کو روکنا ہے، آؤ ہاتھ ملاؤ ہم تیار۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے اس بات کو تم کمزوری کی علامت سمجھو، یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا اختیار ہے، مگر یاد رکھو مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھ